ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمید۔ پانی خوب گرم کرنے پر کھولتا ابلتا ہے، اسی طرح زقوم کا درخت کھانے سے پیٹ میں تانبے کی جیسی دھات پگھلتی ہے، ویسا گرم ابال کھولنے لگے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے رکھیے۔ سورت نمبر 54 القمر آیت 6 اور 11 کی تفسیر میں حضرت مولانا لکھتے ہیں، اب تک حق کی دعوت دینے والے کی دنیا میں سننے کو تیار نہ تھے، حشر کے فرشتے کی چنگھاڑ پر اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور حساب کے بھیانک دن کے آ جانے کی خبر سنیں گے۔ ان کے لیے کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں داعی حق کی بات سن کر آج کی فکر میں لگ جاتے تو یہ دن خوشی کا ہوتا۔ داعی حق کی بات کو رد کر دینے پر خوشی کا دن بھیانک مصیبت کے دن میں ان کے حق میں تبدیل ہو گیا۔ اپنے اپنے عمل کی بات ہے۔ عام حالات میں پانی قطرہ قطرہ برستا ہے تاکہ مخلوق کے سر نہ پھوٹ جائیں اور ان کے مکان اسباب ٹوٹنے سے بچے رہیں اور پانی بھی ملتا رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا پانی تھا، اس لیے آسمان کے دروازے کھول دیے کہ پانی کے بڑے بھیانک ریلے نے پہاڑوں کے سر ڈھانک دیے، پھر پیر کے نیچے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا کہ بچاؤ کی کوئی جگہ نہ مل سکی۔ سورۃ الواقعہ کی آیت 65 اور 66 کی تفسیر ہے، یہ کہ پانی نہ ہوا، طوفان آ گیا، پالا پڑ گیا، کھیتی اجڑ گئی، مگر یہ باتیں بنا کر رہ جاتے ہیں، اصل مالک کو بھول بیٹھے ہو جو یہ سب تم کو عطا فرماتا ہے۔ اصل پونجی برباد ہوئی، آگے کھانے کو دوسری بار بیج ڈالنے کو قرض کا جرمانہ پڑ گیا، پھر بھی تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ سورت نمبر 68 القلم آیت 28 کی تفسیر میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، یہ قصہ ہے ایک باغ والوں کا۔ ان کا باپ نیک تھا، فصل کاٹتا تب اللہ کا حق بھی ادا کرتا، یعنی مسکینوں محتاجوں کو دیتا، خاندان اچھا خوشحال دیندار تھا۔ جب یہ نیک آدمی مر گیا تو پیچھے اس کے بیٹوں کو خیال ہوا کہ اپنی کڑی محنت کی پیداوار میں مسکین محتاجوں کو کیوں دینا چاہیے۔ چھپ کر خاموشی سے منہ اندھیرے کھیت کاٹ کر تمام پیداوار گھر لے آنے کا فیصلہ کیا اور جاتے وقت انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ ان میں ایک منجلا بھائی تھا، اس نے چلتے وقت بھائیوں سے کہا بھی کہ انشاءاللہ کہہ لو، اللہ کی پاکی بیان کرتے چلو، مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ ادھر ان کے پہنچنے کے پہلے باغ اجڑ گیا، پوری فصل پر عذاب کا گھیرا پڑ گیا۔ ان کو خیال ہوا کہ راستہ بھول کر اندھیرے میں کہیں اور آ گئے ہیں، ہمارا کھیت باغ تو ایسا نہیں تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ جگہ تو وہی ہے، مگر قسمت پھوٹ گئی اور اپنی محنت اور پونجی سے محروم ہوئے۔ یہ قصہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لیں، اپنی بڑائی نہ کریں، اور اللہ جو رزق عطا فرماتا ہے اس میں اللہ کا حق مان کر محتاجوں کو بھی دیتے رہیں۔ سورت نمبر 69 الحاقہ آیت 7 و 8 الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ 7 راتیں اور 8 دن آندھی مسلسل چلی اور پوری قوم عاد کو درخت کی ڈالیوں کی طرح بنا دیا گیا۔ پھر اسی تیز آندھی نے اڑا کر ان سب کو سمندر میں ڈال دیا اور ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی قوم کا ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔